الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم تفسیر قرآن کے سلسلے میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کو دو عنوانات دیے جاتے ہیں. ایک عنوان اس کو حفاظت قرآن کا دیا جاتا ہے اور ایک عنوان اس کو جمع و تدوین قرآن کا دیا جاتا ہے. تو بہرحال اس سے مراد یہی ہوگا کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی گئی اور قرآن مجید کس طرح اس زمانے میں ایک محفوظ کتاب ہے. تو جب بھی حفاظت قرآن کہا جائے یا جمع و تدوین قرآن کہا جائے تو اس سے مراد اس کے ذرائع ہوں گے، یعنی وہ ذرائع یا وہ ذریعے جن سے قرآن مجید کو محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی. اور وہ ذرائع چار بڑے اہم ذرائع ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اسے حفظ کیا گیا یعنی زبانی طور پر یاد کیا گیا. اور تیسرا یہ کہ اسے کتابت یعنی لکھا گیا. اور چوتھا یہ کہ امت نے اپنی عمل سے اسے محفوظ رکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت. تو قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن اللہ رب العزت نے اتارا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سابقہ کتابوں کے بارے میں تجربہ یہ رہا کہ سابقہ کتابوں میں تحریف یعنی تبدیلی کر دی گئی. ان کے اندر انسانی خیالات شامل ہو گئے، ان کے اندر انسانی فلسفے شامل ہو گئے، لہذا وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں. ان کے مقابلے میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھایا اور اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کی خود حفاظت فرمائی ہے. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد 15ویں صدی مکمل ہونے تک زمانہ پہنچ چکا ہے، لیکن یہ کتاب آج بھی اپنے زیر زبر تک یہ محفوظ ہے. اور اس کی حفاظت کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کے آغاز میں ہی یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اس کے آغاز میں یہ فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جرمنی میں ایک انسٹیٹیوٹ نے قرآن کے 42,000 نسخوں کو اکٹھا کیا اور 42,000 نسخوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان مختلف زمانوں میں فرقوں میں اور گروہوں میں بٹے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی فرقے کا قرآن دوسرے فرقے کے قرآن سے مختلف ہو. چنانچہ تحقیق کا آغاز کیا گیا
42,000 کے قریب قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کیا گیا، عربی کی ساری غلطیوں کا ایک سافٹ ویئر تیار کیا گیا، اور اس سافٹ ویئر میں وہ قرآن کے نسخے آزمائے گئے۔ لیکن الحمدللہ جب وہ سارے نسخوں کی آزمائش ہوئی اور انہیں عربی کی غلطیوں پر آزمایا گیا تو موجودانہ طور پر کمپیوٹر پہ لکھا ہوا آ گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی زیر اور زبر میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ دوسری جنگ عظیم کے اندر تباہ ہو گیا تھا، تو سابقہ کتابوں میں تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ دوسری اس کی حفاظت حفظ کے ذریعے مسلمانوں نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن مجید کے حافظ تھے۔ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہو چکی ہوتی۔ آپ پہلے آپ نے کوشش کی کہ میں جلدی یاد کر لوں، کہیں یہ سبق مجھے بھول نہ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ قیامہ کے اندر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بس آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ پر پڑھی جا رہی ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے سینہ مبارک میں قرآن مجید کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان مبارک سے جاری کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وحی میں، آپ اس کی پیروی کیجئے، پھر اس کا آپ کی زبان مبارک سے بیان کرا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اس کی وضاحت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم ان قریب جب سین مضارع پہ لگ جاتا ہے تو یہ حال کا معنی نہیں دیتا بلکہ استقبال کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دیں گے، پھر آپ بھول نہیں سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کل ہم نے پڑھا سلسلۃ الجرس کی حدیث میں، آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کہ جب قرآن پاک کی وحی کا کیفیت ختم ہو جاتی تو اس وقت اس زبان نے، اس آواز نے جو کچھ کہا ہوتا وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک وحی کے نزول کے بعد یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ اور دوسری چیز جو حدیث میں رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، اور آپ ہر سال اس کا دور کیا کرتے تھے۔ دور یہ ہوتا ہے کہ ایک حافظ پڑھتا ہے اور دوسرا حافظ حالت نماز میں سنتا ہے، تراویح سے پہلے بھی حافظ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، یعنی اس کو زبانی سنتے تھے اور زبانی سناتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا جبرائیل امین کے ساتھ، 2 دفعہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی سنایا۔ عربوں کا قوت حافظہ، عربوں کا جو اصل چیز تھی وہ ان کا قوت حافظہ تھا،
اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو قوی یعنی بڑے طاقتور حافظے سے نوازا تھا. ایک ایک بندے کو ہزاروں کی تعداد میں اشعار یاد ہوتے تھے اور فی البدی اشعار یاد ہوتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے اشعار کی تعداد لکھی گئی ہے جو اربوں کو یاد ہوتے تھے. عام دیہاتیوں کو اپنے نسب نامے یاد ہوتے تھے، اپنے خاندان کے نسب نامے یاد ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے جو ہیں وہ یاد ہوتے تھے. تو ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا. چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوتی صحابہ کرام اسے فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے، اور مسجد نبوی میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمانی پڑی کہ بھئی اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے. یہ مناہل العرفان میں بیان کیا گیا کہ اتنا شور ہوا قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمانا پڑی کہ بھئی اپنی آوازیں پست رکھو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حفظ کے ذریعے محفوظ کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں اسے محفوظ کر دیا. قرآن میں ارشاد ہے، سورۃ العنکبوت کی 49 نمبر آیت ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں، بلکہ ہوا وہ آیات بینات روشن آیات ہیں، فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں، اوتوا العلم جو دیے گئے ہیں علم، بلکہ وہ روشن آیات ہیں یعنی قرآن مجید کی روشن آیات ہیں، اور جو ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے. تو اہل علم کے سینوں میں قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے، حفاظ کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام سارا قرآن مجید حفظ کر چکے تھے. ان میں خلفائے راشدین حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم، یہ وغیرہ جتنے بھی تھے یہ سارے قابل ذکر ہیں اور یہ قرآن مجید کے حافظ تھے. اگر آپ تفسیر معارف القرآن کا مقدمہ دیکھیں تو اس میں بہت سے حفاظ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اس وقت صحابہ کرام تھے اور انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا. اور یہ دیکھیں کہ اس وقت اور ان حالات میں حفظ ہی سب سے محفوظ اور قابل اعتماد ذریعہ تھا، اس لیے کہ زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہیں تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو قرآن کی وسیع پیمانے پر اشاعت نہ ہو سکتی اور نہ ہی قابل اعتماد حفاظت ہو سکتی. تو بہرحال اس کے بعد بھی امت میں قرآن مجید حفظ کرنے کا اہتمام جاری رہا، اور ہم ہر سال جب قرآن مجید ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کے اندر، نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو زبانی پڑھا بھی جاتا ہے، زبانی سنا بھی جاتا ہے اور زبانی سنایا بھی جاتا ہے. اور اتنی محفوظ کتاب اسی تراویح کی نماز سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حافظ ایک زیر زبر کی بھی غلطی کرتا ہے تو پچھلا حافظ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. بہرحال حفظ قرآن ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظ کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور بڑا چمکدار تاج ہوگا جو اللہ ان لوگوں کو پہنائیں گے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، ان کے والدین کو. اور اللہ حافظ سے یہ کہے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا،
اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اور تیرا مقام وہی ہے جہاں تو والناس کی سین تک پہنچے۔ اور پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ تعلیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید کا حفظ ہے۔ اگر قرآن کو یاد کر لیا تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو بہرحال ہمارے ہاں آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، آج الحمدللہ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں آپ کو مسلمان حفاظ مل جائیں گے، آپ کو ایسے حافظ مل جائیں گے جو مسلمان ہوں گے اور جنہیں قرآن پاک یاد ہوگا۔ تو اس کا زیادہ تر اہتمام نماز تراویح کے اندر بھی کیا جاتا ہے، اور ویسے قرآن مجید کو زبانی یاد بھی کیا جاتا ہے، زبانی یاد کرایا بھی جاتا ہے، اور امت آج تک اس چیز کا اہتمام کر رہی ہے۔ دوسرا بڑا ذریعہ وہ کتابت قرآن ہے، یعنی قرآن کا لکھنا، کتابت لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ذریعہ جس سے قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا وہ کتابت کا ذریعہ تھا۔ تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا دور جو ہے وہ عہد نبوی ہے جس میں قرآن مجید کی کتابت ہوئی۔ ایک لفظ ہم نے پیچھے پڑھا جس کو کہا گیا جمع و تدوین، تو یہ یاد رکھیں کہ جمع سے مراد کتابت ہے، یعنی قرآن کا جمع کرنا، قرآن کا اکٹھا کرنا، اس سے مراد کتابت ہے۔ اور تدوین کا مفہوم یہ ہے کہ کسی لکھی ہوئی چیز کو دوبارہ نئے سرے سے لکھنا۔ تو تدوین میں یاد رکھیں، تدوین کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے ایک چیز لکھی جا چکی ہے اور اب اس چیز کو دوبارہ نئے سرے سے لکھا جا رہا ہے، تو یہ جو یہ چیز ہے، یہ عمل ہے، یہ تدوین کہلائے گا۔ تدوین میں پہلی دفعہ کسی چیز کو نہیں لکھا جاتا، بلکہ پہلے ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ جب آپ نئے سرے سے لکھتے ہیں تو یہ لکھنا تدوین کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے لکھواتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے لکھواتے، اور کاتبین وحی کی تعداد 26 سے 42 تک بیان کی گئی ہے، جس میں خلفائے راشدین کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت ابی بن کعب تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سارے صحابہ کرام تھے جو قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، اور ان کی تعداد 26 سے 42 تک بیان کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کاتب وحی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کاتب وحی ابی بن کعب تھے۔ اور سب سے زیادہ جو مشہور ہیں جنہیں الکاتب کہا جانے لگا، اور تینوں زمانوں میں انہوں نے قرآن مجید کی تدوین کی ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زید بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو جاتی اور آپ کو یاد ہو جاتی تو آپ اکثر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ان کو قرآن مجید کا وہ حصہ، وہ آیت، وہ سورت وہ لکھوا دیتے۔ اب یہ کن چیزوں پہ لکھا جاتا؟ پتھر کی باریک اور چوڑی سلوں پر لکھا جاتا۔ پتھر کی جو سلیں ہوتی ہیں، یا آپ سمجھ لیں بڑا جو اس کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا۔ کھجور کی ٹہنیوں پر لکھا جاتا، اور خاص کر ٹہنی کا جہاں پہ آغاز ہوتا ہے، کھجور کے پتے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہ جگہ بڑی چوڑی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا۔ اونٹ یا بکرے کی کندھے کی ہڈیوں پر لکھا جاتا، کیونکہ یہ ذرا چاڑی اور چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ لکھا جاتا۔ اونٹ کے کجاوا کی لکڑیوں پر لکھا جاتا، چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی احادیث سے ثابت ہے، ڈاکٹر سبی صالح نے لکھا ہے کہ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب توقیفی کے مطابق لکھواتے، اور ترتیب توقیفی کی میں وضاحت کر چکا ہوں
کہ اللہ اپنے نبی کو آگاہ کرتے اور نبی صحابہ کو آگاہ کر دیتے کہ فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد اور فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو. توقیف کا معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا. تو یہ وہ ترتیب ہے جس سے اللہ کے نبی نے آگاہ کر دیا ہے. اب آ جائیں کہ عہد صدیقی میں کتابت قرآن، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابت قرآن کا آغاز ہوا اور یہ 12 ہجری بنتا ہے. 12 ہجری 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور 12 ہجری میں جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آئے. 4 لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، جن میں اسود انسی، طلحہ اسدی، سجاع بنت حارثہ اور مسیلمہ کذاب جیسے لوگ شامل ہیں. تو مسیلمہ کذاب اور سجاع بنت حارثہ نے شادی کر لی اور انہوں نے پھر ایک بڑی جنگ ہوئی ان کے خلاف. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے، جسے جنگ جمامہ کہا جاتا ہے. تو اس میں بڑے کثیر تعداد میں حفاظ شہید ہوئے، جن کی تعداد 700 کے قریب بیان کی گئی ہے. تو جب اتنی زیادہ تعداد میں حافظ شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر، تو حضرت اور کل 1200 کے قریب تعداد شہید ہوئی ہے، جن میں 700 صرف قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو لکھوائیں اور قرآن کو لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس چیز سے انکار کر دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عمر مجھے بار بار کہتے رہے کہ آپ قرآن لکھوائیں، کہیں ہم اہل کتاب کی طرح قرآن کے اندر اختلافات کا شکار نہ ہو جائیں. عمر مجھے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر حق واضح کر دیا اور میں نے حکم دے دیا کہ قرآن مجید کو لکھا جائے. اب قرآن کو لکھنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ میں نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں لکھا جا رہا تھا، پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا اور مسجد نبوی کے اندر ایک صندوق کے اندر بھی کچھ اجزاء موجود تھے اور کچھ اجزاء صحابہ کے چونکہ ذاتی لکھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ صحابہ کے پاس بھی موجود ہوتے تھے. لیکن یہ قرآن کوئی حصہ کسی کے پاس تھا، کوئی کسی کے پاس تھا، کوئی کسی کے پاس تھا، ایک جگہ پر یہ قرآن مجید اکٹھا نہیں تھا. اب اس کی جمع اور تدوین ہو رہی ہے، یعنی اسے اکٹھا کر کے نئے سرے سے لکھنا ہے. تو اس مقصد کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن لکھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی قرآن لکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن لکھا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ قرآن کو اکٹھا کر کے دوبارہ نئے سرے سے لکھیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مجھے کوئی پہاڑ کھود کر اٹھانے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کی کتابت ایک بہت مشکل کام تھا. بہرحال اس تدوین کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت عمر بھی حافظ اور حضرت زید بھی حافظ، اور یہ دونوں مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے اور جو بھی آتا وہ قرآن کا جو بھی حصہ لے کر آتا اس کے ساتھ وہ 2 گواہ لے کر آتا جو اس بات کی گواہی دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پھر جو کاتبین تھے یعنی حضرت عمر بھی اور حضرت زید بھی یہ دونوں حافظ ہیں اور اپنے حفظ سے یہ اس کو چیک کرتے. تیسرا ان صحف سے موازنہ کیا جاتا، ان صحیفوں سے موازنہ کیا جاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لکھوا لیے تھے. اور اس طرح اس کوشش سے یعنی آپ اوپر چیزیں دیکھیں جن چیزوں کا ذکر ہے، پتھر کی باریک اور چوڑی سلوں سے، کھجور کی ٹہنیوں سے، اونٹ یا بکرے کی کندھے کی ہڈیوں سے، لکڑیوں سے، چمڑے کے ٹکڑوں سے قرآن مجید کو حضرت زید بن ثابت نے اکٹھا کیا، نقل کیا اور اس طرح قرآن بین الدفتین ہو گیا، یعنی 2 گتوں کے درمیان. آپ کوئی بھی کتاب دیکھیں تو وہ 2 گتوں کے درمیان ہوتی ہے. تو اس طرح
قرآن بین الدفتین ہو گیا، یعنی دو گتوں کے درمیان آ گیا، ایک کتابی صورت میں جو ہے وہ تشکیل پا گیا، اور اس صحیفے کو مصحف الامام کہا گیا، یعنی یہ آنے والے دور کے لیے ایک پیشوا مصحف ہوگا۔ اب تیسرا دور شروع ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھوایا وہ ان کے پاس رہا۔ ان کے بعد ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد قرآن مجید کا وہ جو نسخہ تھا وہ حضرت حفصہ جو ام المومنین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ قرات کا اختلاف تھا، یعنی قرات کہتے ہیں، ہم نے اس کے بڑے تفصیل سے معنی لیے، یعنی قرآن کے پڑھنے کے اندر اختلاف تھا۔ یاد رکھیں یہاں پر میں نے ایک لفظ لکھا ہے سبع عارف کی مختصر وضاحت، تو سبع عارف کی بہت سے لوگوں نے بہت سی تشریحات کی ہیں، لیکن میں نے اور اسلامی یونیورسٹی میں اور دوسری جگہوں پہ ہماری جو ریسرچ کی انتہا ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ عارف سے مراد لہجے ہیں، یعنی سبع عارف قرآن کے 7 لہجے ہیں، اور جس لہجے میں بھی قرآن پڑھا جائے قرآن صحیح ہوگا، اور اس کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے، میں اپنے علاقے کی بات کروں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے تینو مینو کہتے ہیں، یعنی تیرے میرے کو تینو مینو کہتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ آگے موج کی طرف جائیں تو تے کو میں کو شروع ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال اس طرح لہجے بدلتے رہتے ہیں، تو لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن ان کو ادا کرنے کے لہجے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اب 7 انداز میں قرآن مجید کو پڑھا گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قرات تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قرات تھی، وہ اپنے لہجے میں پڑھتے، وہ اپنے لہجے میں پڑھتے۔ اب انہوں نے اسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا، عجم کے اندر جو ہے وہ اب اسلام پہنچ چکا ہے۔ تو جو صحابی جس علاقے میں گیا اس نے اپنے لہجے کے مطابق قرآن پڑھایا، تو اجمیوں کا اصل میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک اجمی نے کہا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو غلط پڑھ رہا ہے، دوسرے نے کہا تو غلط پڑھ رہا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح اجمیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ قرآن کے لہجوں سے، عربی کے لہجوں سے، قرآن کی قرات سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک اختلاف شروع ہو گیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ لغت قریش کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کی جو زبان ہے یہ قریش کی زبان ہے، یعنی قریشیوں کی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اب اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو سیکھنا ہے تو عرب کی جاہلی شاعری سیکھو، جتنی لغت آپ کو وہاں سے ملے گی، اور اس لغت کو آج تک پڑھایا جاتا ہے، 7 معلقات آج تک ہمارے درس نظامی کا حصہ ہے، حالانکہ وہ بےہودہ شاعری ہے، لیکن اس کے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو لغت سمجھ آئے اور اس لغت کے ذریعے قرآن کی سمجھ آئے۔ تو قرآن جو ہے یہ لغت قریش میں نازل ہوا۔ افصح العرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انا افصح العرب، سب سے فصیح خطیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے فصیح کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ لغت قریش کے اندر، اور قریشیوں کو جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، انہی کی زبان میں قرآن نازل کر کے ان کو گونگا کر کے رکھ دیا۔
تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں جہاد کر رہے تھے، آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر۔ تو انہوں نے جب قرات کا اختلاف دیکھا تو انہوں نے اس وقت کے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا کہ اگر قرات کے اختلاف کو حل نہ کیا گیا، اور یہ چیز تاریخ کے اندر آتی ہے کہ وہ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد مدینہ میں سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ بتایا کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو ہم اہل کتاب کی طرح قرآن کے اندر اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یعنی یہ 4 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی جس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں اور باقی تینوں قریشی ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے یہ حکم دیا کہ آپ کا جہاں پر اختلاف آ جائے تو آپ نے قریش کو، یعنی قریش کو فالو کرنا ہے، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث کو فالو کرنا ہے۔ تو کیونکہ لغت کے اندر جب اختلاف آ جائے گا تو چونکہ یہ قرآن قریش کی لغت میں قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے تو اس کا فیصلہ جو اختلاف کا ہوگا وہ بھی لغت قریش کے مطابق کیا جائے گا۔ اب اس طرح قرآن کی 7 نقول تیار ہوئیں اور یہ مختلف علاقوں کے اندر بھیج دی گئیں، جن میں آج بھی کچھ اس کے نسخے موجود ہیں۔ تاشقند کے اندر اس کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف لکھوایا تھا، اس کی ایک کاپی تاشقند کے اندر موجود ہے، ایک کاپی استنبول ترکی کے اندر موجود ہے اور ایک کاپی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔ وہ نسخے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لکھوائے تھے، ان میں سے آج بھی 3 نسخے جو عجائب گھر ہوتے ہیں یا میوزیم ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہیں، جن میں تاشقند ہے، استنبول ہے اور انڈیا آفس لائبریری لندن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو قرات کے اختلاف سے بچا کر ایک قرآن پر اکٹھا کر دیا اور ایسا نسخہ تیار کیا جو قرآن کے 7 احرف میں اور 7 لہجوں میں پڑھا جا سکتا تھا اور کسی بھی لہجے میں پڑھنے سے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آپ کو امت کی طرف سے جامع القرآن کا لقب دیا گیا کہ آپ وہ ہستی ہیں، آپ وہ ذات ہیں جنہوں نے پوری امت کو ایک قرآن پر دوبارہ اکٹھا کر لیا، اور یہ آپ کا وہ کارنامہ ہے جس کی وجہ سے پوری امت اختلافات کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ آخری پوائنٹ ہمارا تھا کہ ہم نے تعامل امت کے ذریعے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ تعامل کیا چیز ہے؟ امت کا مجموعی عمل تعامل کہلاتا ہے، یعنی امت کا جو مجموعی عمل ہوگا، پوری امت جو عمل کرے گی اس کو تعامل کہا جائے گا۔ تو اگر یہ صحابہ کرام ہو تو ان کا عمل، اور اگر امت کا عمل ہو تو پوری امت کا عمل۔ تو ہم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی قرآن کو، اپنے مجموعی عمل کے ذریعے بھی قرآن کو محفوظ رکھا ہے کہ قرآن کے حلال کو ہم حلال سمجھتے ہیں، قرآن کے حرام کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور قرآن کے جائز کو جائز سمجھتے ہیں اور قرآن کے ناجائز کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ نیکی اسے سمجھتے ہیں جسے قرآن نے نیکی کہا، برائی اسے سمجھتے ہیں جسے قرآن نے برائی کہا۔ تو یہ جتنے بھی ایمانیات کے معیار ہیں، عمل صالح کے معیارات ہیں، معاملات کے معیارات ہیں، اخلاق کے معیارات ہیں، وہ قرآن مجید نے طے کر دیے ہیں، اور امت نے 1500 سال ہونے کو ہیں اپنے عمل کے ذریعے قرآن کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ مسلمان قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور قرآن کی مکمل تابعداری کرتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور
بڑی پیاری دعا ہے، علماء کو مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، ہمارے اخلاق کو قرآن سے خوبصورت بنا دے، زین کر دے، مزین کر دے، خوبصورت بنا دے، زینت عطا کر ہمارے اخلاق کو۔ وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، آگ سے آزادی نصیب کر، آگ سے نجات عطا کر تو قرآن کے ذریعے۔ ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، اور ہمیں قرآن جب ہم جنت میں داخل ہو رہے ہوں تو ہمیں قرآن کے ذریعے جنت میں داخل فرما۔ قرآن ہمارا سفارشی ہو، قرآن ہمارا جو ہے وہ شفاعت کرنے والا ہو، قرآن ہمارا سفارش کرنے والا ہو۔ یا اللہ تو ہمیں ایسے عمل اور ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔